السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، تقویۃ الایمان میں ہم لوگ آج صفحہ نمبر 23 ضروری کام یہاں سے پڑھیں گے۔ لکھتے ہیں، اس سلسلے میں کئی ضروری کام تھے جو تصنیف و تالیف کا سلجھا ہوا مذاق رکھنے والے اصحاب کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتے تھے۔ یعنی تصنیف و تالیف کا شوق اور ذوق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی نظروں سے چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، چھپی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود چند ضروری کام باقی رہ گئے۔ تقویۃ الایمان کے مطالعے سے بیک نظر واضح ہو سکتا ہے، ایک نظر میں ہی یہ چیز واضح ہو سکتی ہے کہ شاہ شہید نے اپنی دوسری تصانیف کی طرح اسے بھی قلم برداشتہ لکھ ڈالا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی اور بھی جو ان کی تصانیف ہیں ان کی طرح اس کو بھی، یعنی تقویۃ الایمان کو بھی جلدی انہوں نے لکھ دیا تھا۔ اس سرزمین میں احیاء اسلامیت کے جن عظیم القدر مقاصد کی خاطر وہ اپنی حیات عزیز کے بیش بہا اوقات وقف فرما چکے تھے، ان میں غیر معمولی اشتغال و انہماک کے باعث بظاہر تقویۃ الایمان کے مسودے پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہ مل سکی تھی۔ کہنا ہے کہ اس سرزمین پر اسلامیت کو زندہ کرنے کے لیے اور عظیم القدر مقاصد کی خاطر، بڑے مقاصد کی خاطر وہ اپنی زندگی کو، اپنی عزیز زندگی کو اور اس کے جو بیش بہا اوقات تھے ان کو وہ وقف کر چکے تھے عظیم مقاصد کی خاطر، اور غیر معمولی مشغولیت اور انتہائی انہماک کے باعث کی وجہ سے بظاہر تقویۃ الایمان کے مسودے پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہیں مل سکی تھی ان کو، کہ دوبارہ وہ نظر ثانی کر لیتے تقویۃ الایمان کے مسودے پر، اس کی بھی ان کو مہلت نہیں مل سکی تھی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے۔ کتاب کے سلسلے میں جو ضروری کام شاہ شہید خود انجام نہ دے سکے تھے، عقیدت مندوں کا فرض تھا کہ انہیں خود پورا کرتے، لیکن شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ مشغولیت کی وجہ سے جو ضروری کام تھے جو ان کو انجام دینا چاہیے تھے، لیکن دوسرے امور جو تھے وہ اور زیادہ اہم تھے ان کو، اس لیے وہ اس کتاب کی طرف زیادہ دھیان نہ دے سکے تھے، لیکن عقیدت مندوں کا فرض تھا، ذمہ داری تھی کہ انہیں خود پورا کرتے۔ مثلاً کتاب میں جا بجا ذیلی عنوانات لگائے جاتے تاکہ اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور نفع بخش بن جاتا۔ کتاب میں جگہ جگہ جو مضامین کی بغلی سرخی ہوتی ہے، ذیلی عنوانات یعنی مضامین کی بغلی سرخی ہوتی ہے جو، اس کو لگایا جاتا تاکہ جو ہے اس کا مطالعہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا اور زیادہ مفید ہو جاتا، نفع بخش ہو جاتا۔ شاہ شہید نے حسب ضرورت احادیث کی عبارت نقل کر دی ہیں۔ ضروری تھا کہ حواشی میں احادیث کی تخریج کی جاتی اور مطبوعہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے۔ اس دور میں شاہ اسماعیل شہید نے حسب ضرورت احادیث کی عبارت نقل کر دی تھی، اب ضروری تھا کہ حواشی وغیرہ جو ہیں وہ دیے جاتے اور احادیث کی تخریج بھی کی جاتی کہ یہ احادیث کہاں سے لی گئی ہیں اور کن کتابوں میں یہ موجود ہیں، صفحہ نمبر وغیرہ، جلد نمبر وغیرہ، یہ تمام چیزیں درج کی جاتی۔ شاہ شہید نے اپنے گرد و پیش
جن غیر شرعی مراسم و مشاغل کا ہجوم دیکھا ان کا ذکر اجمالاً کر دیا۔ بعد کے زمانے میں وہ مراسم آہستہ آہستہ ناپید ہوتے گئے۔ ضروری تھا کہ ان کی کیفیت مختصراً بیان کر دی جاتی تاکہ پڑھنے والوں پر ان کا غیر مشروع ہونا مخفی نہ رہتا، اور وہ اس نوع کی دوسری رسموں سے احتراز کرتے جن کی حیت ہر دائرے میں مختلف تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنے آس پاس جو بھی غیر شرعی رسمیں دیکھیں اور جو بھی غیر شرعی مشغولیت دیکھی تو انہوں نے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا، لیکن بعد کے زمانے میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ اب ضروری تھا کہ ان کی کیفیت جو ہے مختصراً بیان کر دی جاتی کہ اس دور میں یہ مشغولیت تھی، یہ لوگوں کے مشاغل تھے اور یہ مراسم تھیں، تو ان کی کیفیت مختصر بیان کر دی جاتی، اختصار کے ساتھ لکھ دی جاتی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی جو رسمیں ہیں اور مشاغل ہیں وہ غیر مشروع ہیں، اور ان کا غیر مشروع ہونا لوگوں پر مخفی نہیں رہتا، اور اس قسم کی دوسری رسمیں جو ہیں اس سے لوگ احتراز کرتے، اجتناب کرتے، جن کی حیت ہر دائرے میں مختلف تھی، یعنی جن کی حیت شکل و صورت ہر دائرے میں نہ ہوتے ہوئے ہر دور میں مختلف تھی۔ ہر دور میں جو بدعات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح غیر شرعی امور جو ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، دور کے حساب سے، علاقے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، بدعاتیں بھی بدلتی رہتی ہیں اور رسم و رواج بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاہ شہید کے زمانے میں طریق املا دوسرا تھا، خصوصاً علامات اوقاف کے استعمال کا کوئی دستور نہ تھا۔ بعد میں طریق املا تدریجاً اصلاح پاتا رہا۔ ضروری تھا کہ پرانا طریق املا چھوڑ کر نیا طریق اختیار کیا جاتا اور جا بجا اوقاف لگا دیے جاتے تاکہ عبارت آسان الفہم بن جاتی اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جاتی۔ لکھتے ہیں کہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طریق املا مختلف تھا، آج سے دوسرا تھا، الگ تھا۔ خاص طور سے علامات جو تھیں، علامات اوقاف یعنی ٹھہرنے کی جو علامتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اس وقت دستور نہیں تھا۔ بعد میں طریق املا آہستہ آہستہ اصلاح پاتا رہا، املا جو ہے اس کے اندر دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی رہی۔ اب ضروری تھا کہ پرانا طریق املا چھوڑ کر نیا طریق اختیار کیا جاتا، یعنی اس طریقے کو، جس طریقے پر یہ تقویۃ الایمان لکھی گئی تھی پرانے طریق پر، اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا اور نیا طریقہ اختیار کیا جاتا، اور جا بجا جگہ جگہ اوقاف لگا دیے جاتے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں بات پوری ہو رہی ہے، تاکہ عبارت جو ہے آسان الفہم بن جاتی، عبارت بالکل آسان بن جاتی اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جاتی، اور اس سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا اور کتاب کی افادیت بڑھ جاتی۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تقویۃ الایمان اپنی سادگی و سلاست اور عبارت کی پختگی و دلنشینی کے اعتبار سے آج بھی ایک نادر کتاب ہے، تاہم اس کے بعض الفاظ و فقرات کا مطلب زیادہ واضح نہ تھا، ان کی تشریح ضروری تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ تقویۃ الایمان اپنی سادگی کی وجہ سے اور سلاست اور عبارت کی پختگی اور دلنشی کے اعتبار سے آج بھی ایک نادر کتاب ہے، ایک انوکھی کتاب ہے اور ایک قیمتی کتاب ہے۔ اس کے بعض الفاظ و فقرات کا مطلب زیادہ واضح نہ تھا، یعنی کچھ الفاظ اس طرح کے استعمال کر دیے گئے تھے فقرات جن کا مطلب بہت زیادہ واضح نہیں تھا، تو ان کی تشریح بھی کر دی جاتی۔ افسوس ان میں سے کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ بعض اصحاب نے اس طرف توجہ فرمائی تو وہ ان کاموں کو بقدر ضرورت پورا نہ کر سکے۔ یہ کام جو ہے ہوا تو، لیکن بعض اصحاب نے اس طرف دھیان بھی دیا، لیکن یہ ہے کہ کما حق ہو اس کا، جو اس کی ضرورت تھی اس کو پورا نہیں کر سکے وہ لوگ۔ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے تقویۃ الایمان کی تبویب اور تخریج کی گئی ہے۔ کہہ رہے انہی مقاصد کے تحت، یعنی ضرورت کے تحت، اور ضرورت تھی وقت کی کہ اس کی جو ہے تبویب کی جاتی اور تخریج کی جاتی، احادیث وغیرہ کا حوالہ دیا جاتا اور ابواب بندی صحیح سے کی جاتی۔ موجودہ دور، آج اس کتاب سے استفادے کا دائرہ بظاہر بہت وسیع ہو گیا ہے، بظاہر جو ہے استفادے کا جو دائرہ ہے، لوگ اس کتاب سے جس حد تک استفادہ کر رہے ہیں وہ بہت وسیع ہے۔ آج شاہ شہید عرف عام کے مطابق وہابیت نہیں بلکہ احیاء اسلامیت کے علم بردار مانے جاتے ہیں۔
اب آج کے دور میں شاہ اسماعیل شہید جو ہے عرف عام کے مطابق صرف وہابیت نہیں بلکہ احیاء اسلامیت کے علمبردار مانے جاتے ہیں کہ اسلام کو انہوں نے زندہ کیا ہے اور یہ علمبردار ہیں اس کے۔ آپ نے اس وقت پاک و ہند کی وسیع سرزمین پر صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے علم جہاد بلند کیا، جب مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی کے تمام نقوش مٹ رہے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید نے پاک و ہند کی وسیع و عریض سرزمین پر صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ایک علم بلند کیا، جبکہ مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی جو تھی اس کے تمام نقوش دھیرے دھیرے مٹتے جا رہے تھے۔ آپ نے اس دور میں یہاں تطہیر و آزادی کا چراغ جلایا۔ لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ گندے ہو چکے تھے اور ذہن جو ہے لوگوں کے جو بدعات اور خرافات ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اس سے یعنی انسان کو روحانی اعتبار سے بھی پاک و صاف کیا اور اس کے اندر اسلامیت انہوں نے لوگوں کے اندر پیدا کی، اور غلامی کا جو ان کے اندر جبہ تھا وہ بھی ان سے ہٹایا اور آزادی کا چراغ جلایا۔ جب ہر طرف بے چارگی اور مایوسی کی ظلمت چھائی ہوئی تھی، ہر طرف بے چارگی تھی، مایوسی تھی، تو انہوں نے اس وقت چراغ جلایا۔ اس حالت میں مسلمانوں کو عزم و ہمت کی راہ دکھائی، مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا، ہمت پیدا کی۔ جب ان کی شان فاتحیت پر نزاع و اختصار کی کیفیت تاری تھی، جبکہ وہ جانکنی کا عالم تھا اس وقت اور بہت مختصر زندگی بچی تھی ان کی، اس وقت انہوں نے یہ سب کام کیا۔ آج ان کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ دین کی خدمت اور ملت کی صحیح تعلیم و تربیت کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کا جو مجاہدانہ کردار تھا اور کارنامہ تھا اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس کا اگر تذکرہ آتا ہے تو وہ اور ان کی جو ہے دین کی خدمت اور ملت کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا جو ان کا طریقہ تھا وہ نہایت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ لہذا تقویت الایمان کو زیادہ سے زیادہ جاذب اور شایان مطالعہ عام بنانا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ تو یہ تقویت الایمان کو زیادہ سے زیادہ اثر دار بنانا اور جو ہے عام مطالعے کے لیے اس عام مطالعے کے لائق بنانا لوگوں کے لیے، یہ ایک بہت بڑی خدمت سمجھی جائے گی اور دین کا ایک بہت بڑا کام سمجھا جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ شہید نے 125 سال پیشتر جو کچھ فرمایا تھا، یعنی آج سے 125 سال پہلے شاہ اسماعیل شہید نے جو کچھ فرمایا تھا، اس کی اہمیت و برتری کا ٹھیک اندازہ جس طرح موجودہ دور کر سکتا ہے پہلے ادوار نہ کر سکتے تھے۔ یعنی ان کی اہمیت اور برتری کا ٹھیک اندازہ جو کچھ 125 سال پہلے شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا تھا وہ اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، پہلے کے ادوار نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، اس وقت جب بیان کی جاتی تھی تو صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایمان رہتا تھا لیکن ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، قرب قیامت ایسا ہوگا، تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح 125 سال پہلے جو باتیں انہوں نے فرمائی تھیں، جو کام انہوں نے کیا تھا اور جو کچھ وہ لکھ کر چلے گئے تھے، آج ان باتوں کی اہمیت اور برتری ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں باتیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔